اور اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد، اس دن قرآن ہوگا اللہ کی بارگاہ کے اندر، میدان محشر کے اندر وہ قرآن ڈھونڈتا پھرے گا اپنے پڑھنے والوں کو، الصیام اور روزہ ڈھونڈتا پھرے گا جس انسان کو روزے سے محبت ہوگی۔ اللہ کے بندو پھر وہ یشفعان، فرمایا کہ وہ سفارش کریں گے یوم القیامت، قیامت والے دن اللہ کے بندوں کی سفارش یہ روزہ کرے گا، اور پھر کہے گا کہ اے میرے پروردگار، میں نے اس بندے کو انی منعتہ الطعام، اے اللہ صبح سے لے کر شام تک اس نے کچھ نہیں کھایا، اے اللہ میں نے اس کو شہوت اور شہوت سے روک دیا، فشفعنی فیہ، اے خالق و مالک آج اس بندے کے حق میں میری سفارش کو قبول کر لے۔ اور اللہ کے بندو اور غیروں کی سفارشیں تلاش کرنے والوں، یہ کتنی بڑی ہمارے لیے سعادت اور خوشبختی ہے کہ یہ روزہ، یہ اللہ رب العالمین کی برکتوں اور بخششوں اور مغفرتوں والا مہینہ آ رہا ہے۔ کیوں؟ اب روزہ کس کی سفارش کرے گا؟ جس کو اس سے محبت ہوگی۔ پیارے پیغمبر پھر فشفعنی فیہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیشفعان، پھر ان دونوں کی سفارش قبول کر لی جائے گی، اور صاحب قرآن اور صاحب صام، صاحب قرآن اور صاحب سیام، فرمایا کہ ان دونوں کو یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ جنت میں لے جائیں گی، اور پھر جنت کے لیے بھی اسپیشل پروٹوکول ہوگا، وی آئی پی ماحول بنایا جائے گا روزے سے محبت کرنے والوں کے لیے، رمضان کریم کے ساتھ محبت کرنے والوں کے لیے، رمضان المبارک کی آمد پر خوشیاں منانے والوں کے لیے، رمضان المبارک کی آمد پر اپنے معمولات کے اندر تبدیلی پیدا کرنے والوں کے لیے، فرمایا کہ کل قیامت والے دن پھر جنت کے آپ نے فرمایا کہ ان للجنت ثمانیۃ ابواب، کہ اس کے 8 دروازے ہیں، اور ان میں سے ایک دروازہ جس کا نام ریان ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا نام ریان ہے، اور اس ریان دروازے میں سے روزے دار داخل ہوں گے، جو روزے والے لوگ ہوں گے وہ داخل ہوں گے۔ اب آپ دوستوں کی طرف سے ایک سوال آ سکتا ہے کہ یار روزے تو سارے مسلمان رکھتے ہیں، یہ تو ایک فریضہ ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی کو مسلمان کرنے کا طریقہ بتلایا، آپ نے اس کے لیے دو ٹوک انداز میں یہ اصول بنا دیا کہ اے معاذ، جب ان لوگوں کے پاس جانا ان کو کلمے کی دعوت دینا، ان کو ایمان اور اسلام کی دعوت دینا۔ کیوں؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، روزے تو ایمان والوں کے لیے فرض ہیں، نماز کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز تو ایمان والوں کے لیے فرض قرار دی گئی ہے، حج یہ ایمان والوں کے لیے فرض قرار دیا گیا ہے، زکوٰۃ اے ایمان والو نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ تو ایمان والوں کے لیے ہے۔ اگر ہمارا ایمان ٹھیک نہیں ہے تو یاد رکھیں یہ روزے کی فرضیت، یہ روزے کے مسائل، یہ روزے کے فضائل، یہ روزے کے احکامات اور اس کی برکات ہم نہیں سمیٹ سکتے۔ کیوں؟ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وہ روزہ اس کے لیے سفارش کرے گا، رمضان المبارک اس کے لیے سابقہ سارے گناہوں کی معافی کا دریا بن جائیں گے۔ فرمایا ایک حدیث کے اندر کہ یوم ولدت امہ، کہ انسان ایسے ہو جائے گا، اگر روزے کی قدر کر لو ایسے ہو جائے گا جیسے اس کی ماں نے اسے آج ہی جنم دیا ہے۔ مسند احمد میں اس روایت کو نقل کیا امام احمد رحمہ اللہ نے۔ یعنی آپ روزے کے بارے میں کہ من قام رمضان، من صام رمضان ایمانا واحتسابا، ایمان کی حالت میں۔ تو میرے دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، ایمان سب سے پہلے، اور پھر آپ نے فرمایا نماز۔ پھر جب کوئی بندہ ایمان اور عقائد کو قبول کر لے، فرمایا اس کو نماز کی دعوت دینی ہے۔ اگر بے نماز آدمی ہے، گویا کہ یہ کلمہ، یہ عقیدہ، یہ نظریہ
ایک بنیاد ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی. جس طرح کوئی بھی عمارت ہے اس کی بنیاد ہوتی ہے، بنیاد کے بغیر کوئی بھی عمارت جو ہے وہ پائیدار نہیں تصور کی جاتی. وہ انسان کی موت، ہلاکت اور تباہی کا باعث بن جاتی ہے. معمولی سی ہوا ہے وہ گر جائے گی اور اس کے اندر رہنے والے اس کے نیچے دب جائیں گے. بعین ہی اسی طرح اگر کامیابی چاہتے ہو، اگر کامرانیاں چاہتے ہو، اگر رحمت الہی کے ٹھاٹے مارتے ہوئے دریاؤں سے کچھ سمیٹنا چاہتے ہو تو اللہ کے بندو ایمان کو مضبوط کر لو، اس کے بعد نماز کو مضبوط کر لو. اگر ایمان اور نماز نہیں ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں ہے، تو پھر روزہ آپ کا کچھ فائدہ نہیں دے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ نے فرمایا کہ پھر یہ روزہ یہ آپ کو ایسے ہی کر دے گا جیسے آپ نے کہ یوم ولدت امہ، گویا کہ آپ کو آج ہی آپ کی ماں نے جو ہے وہ پیدا کیا ہے. اور بالکل اس طرح صاف، اس طرح شفاف، اللہ کی رحمت سے منور آپ کا دل، نیکی کی طرف راغب آپ کا دل. اور میں ذکر کر رہا تھا کہ آپ کی طرف سے سوال آئے گا کہ روزے تو سارے ہی رکھتے ہیں جی، پھر یہ روزے داروں کے لیے خاص دروازہ کیوں؟ روزے تو سارے ہی رکھتے ہیں، روزے دار کے لیے خاص دروازہ جس کا خاص نام رکھ دیا گیا، باب الریان اس کا نام رکھ دیا گیا. آخر یہ کیا بات ہے؟ ہر مسلمان تو روزہ رکھتا ہے. تو میرے بھائیوں، اس کا مطلب، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے اندر وہ خوبی پیدا کیجئے کہ جس بندے کو رمضان المبارک سے اور روزے سے اتنی محبت، اتنی عقیدت، اتنا پیار کہ اگر رمضان سے پہلے ہی رمضان کی آمد کے لیے دعائیں کر رہا ہے، اور روزے سے اتنی محبت ہے کہ روزے کے آتے ہی اس کے گھر کے معمولات اور اس کے گھر کی کیفیت بدل جاتی ہے، آج پھر روزے گزر جاتے ہیں، پھر نفلی روزوں کا اہتمام وہ کثرت سے کرتے ہیں. ہمارے ہاں یہ تو رواج ہے نا کہ جو بندہ سنتیں نہ پڑھے، نماز کی سنتیں نہ پڑھے، میں کہتا ہوں کہ یار یہ بندہ بہت غلط آدمی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اپنے آپ کو پاک باز کہتا ہے، کیونکہ آپ سنتیں اس لیے پڑھا کرتے تھے کہ فرائض کی کمی دور ہو جائے. صحابہ اس لیے پڑھتے تھے کہ فرائض میں اگر کمی ہے وہ دور ہو جائے، اور پھر آپ نے اس کے لیے بہت زیادہ فضائل اور مناقب الگ الگ ایک ایک نماز کی سنتوں کے جو فضائل ہے نا، اس پہ ایک ایک خطبہ جمعہ کا دیا جا سکتا ہے. فجر کی سنتوں کے الگ فضائل، ظہر کی سنتوں کے الگ فضائل، عصر کی سنتوں کے الگ فضائل، مغرب کی سنتوں کے الگ. اور اسی طرح یہ جو ہمارے روزے ہیں نا، ان روزوں کی کمی نفلی روزے پورا کرتے ہیں. اب آپ سے جس بندے کو نماز سے محبت ہے نا، آپ دیکھیں گے کہ جس بندے کو نماز سے محبت ہے وہ نفلی نمازیں بڑی پڑھتا ہے، وہ نوافل بڑے پڑھتا ہے، تاکہ اللہ رب العالمین کا قرب حاصل ہو جائے، تاکہ وہ بندہ جو ہے اپنے فردوں کی کمی کو دور کر لے. اسی طرح جس کو روزے سے محبت ہوگی نا، وہ نفلی روزے بھی رکھے گا. عہد کر لیں آج کے بعد کہ کم از کم جو مسنون روزے ہیں وہ ہم رکھا کریں گے. ہر مہینے کے اندر روزے ہیں، آپ نے سنت میں رکھے ہیں، یہ آپ کے روزے کے ساتھ محبت کی علامت ہے. جتنی زیادہ محبت روزے سے ہوگی اتنا ہی زیادہ آپ باب الریان کے قریب ہوتے چلے جائیں گے. لیکن یاد رکھیں، اگر آپ نے روزہ نہ رکھا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، ایک دن میں سویا ہوا تھا کہ میرے پاس دو شخص آتے ہیں اور مجھے اٹھاتے ہیں اور مجھے ایک ایسی پہاڑی کی طرف لے جاتے ہیں جس پہ چڑھنا بڑا دشوار تھا. اور مجھے ان دونوں نے کہا جی آپ اس پہاڑی پہ چڑھیے. میں نے کہا کہ یہ تو بڑی مشکل بات ہے، یہ ڈھلوان ہے اور میرا اس کے اوپر چڑھنا میرے لیے ناممکن بات ہے، میں اس پہ نہیں چڑھ سکتا. اب جو ہے ان دونوں نے کہا جی آپ کوشش کریں، آپ ہمت کریں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے اور آپ اس کے اوپر چڑھ جائیں گے. آپ نے فرمایا جب میں بالکل اوپر پہنچ گیا، میں نے دیکھا کہ چیخنے کی آوازیں، چلانے کی آوازیں، آہو بکا بہت ہی زیادہ اور بڑی شدید ہے. اور جب میں نے آگے تھوڑا سا بڑھا تو میں نے عجیب کیفیت کو دیکھا کہ لوگوں کو الٹا لٹکایا ہوا ہے اور ان کے یہ جبڑے ان کو چیرا جا رہا ہے، اور بڑی بڑی آگ کی کینچیاں ہیں ان کے ساتھ ان کو چیرا جا رہا ہے، اور پھر ان کو چیرا جا رہا ہے اور وہ پھر ٹھیک ہو رہے ہیں، پھر چیرا جا رہا ہے، پھر ٹھیک ہو رہے ہیں، پھر چیرا جا رہا ہے، پھر ٹھیک ہو رہے ہیں. اب یہ عجیب کیفیت میں نے دیکھی، وہ تڑپ رہے ہیں، ان کے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں اور جن کو سننے کی سکت کسی آدمی کے اندر نہیں ہے. میں بڑا پریشان ہوا، میں نے کہا کہ یار یہ بدبخت لوگ کون ہیں، یہ بدبخت لوگ کون ہیں جن کو اتنی سخت سزا دی جا رہی ہے. تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو رمضان المبارک کا مہینہ آتا لیکن روزے نہیں رکھتے تھے، اور روزہ خور لوگ ہیں یہ، روزہ نہیں رکھتے تھے
اور یہ ان کی سزا ہے جو خالق کائنات مالک کائنات نے ان کو دے رکھی ہے، اور جہنم کے اندر ان کے لیے یہ مستقل عذاب ہوگا جس میں یہ لوگ جو ہے وہ مبتلا ہوں گے۔ اور پتہ ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ جس بندے نے ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دیا، ایک روزہ، من افطر یوما من رمضان من غیر عذر، کہ جس بندے نے ایک روزہ چھوڑ دیا، عذر کوئی نہیں تھا، بہانہ کوئی نہیں تھا، بس ایک روزہ چھوڑ دیا، عمدن چھوڑ دیا، نہیں رکھتے یار کوئی بات نہیں۔ اب فرمایا آپ نے کہ لم یجز صیام الدہر ان صامہ، ساری زندگی بھی روزے رکھے نا، اس بندے کی عمر 60 سال ہے، 70 سال ہے، 100 سال ہے، اس کی قید نہیں لگائی۔ آپ نے فرمایا ساری زندگی 100 سال لے کر آ جائے، اگر کوئی بندہ 500 1000 سال بھی لے کر آ جائے، 1000 سال بھی روزے رکھتا رہے، اس ایک روزے کے ثواب کو نہیں پا سکتا، اس ایک روزے کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا جو اس نے جان بوجھ کر ایک روزہ ترک کر دیا۔ لیکن اللہ کی رحمت نے کیسے اپنے مومن بندوں کے لیے یرید اللہ بکم العسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تو اپنے بندوں کے لیے آسانیاں پیدا کر رہے ہیں۔ اب آپ 100 سال بھی روزہ رکھیں، آپ ایک روزے کا ثواب نہیں پا سکتے، لیکن یقین کیجئے آپ اس رمضان کے ایک روزے کے اندر 100 روزے کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں، فردی روزے کا۔ آپ ساری زندگی روزہ رکھیں،